ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آؤ, بہت بڑا نام ہے تابعین کی صف میں حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مالک بن دینار اس بزرگ کا نام ہے کہ جن کا تذکرہ ہمارے مرشد سیدی داتا علی ہجوری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں. داتا صاحب کے بارے میں سنیوں کو پتا ہے کہ میرے مرشد غوث پاک کہتے تھے اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا. ہاں, وہی داتا جس کے بارے میں میرے غریب نواز نے کہا ہندوستان کی سرزمین قیامت تک کے غریب نواز کے احسان تلے دبی رہے گی. ابھی میرے خواجہ کا عرس بھی آنے والا ہے. ہزاروں عاشقوں کے قافلے صوبے اجمیر روانہ ہونے والے, اجمیر شریف روانہ ہونے والے ہیں, اور پھر اللہ اللہ گلی گلی نگر نگر دھوم ہوگی میرے چشتی دولہا کی اور غریب نواز کی. یاد رکھنا سنیو, ہم بن بلائے مہمان نہیں ہیں ہندوستان میں, ہم خواجہ کے بسائے ہوئے غلام ہیں ہندوستان میں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اندازہ کریں عطائے رسول عند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی جس داتا کے لیے فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. یہ کسی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے, ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. یہ وہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھا اور حضور نے ان کو ہندوستان روانہ کیا, اور وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی. اللہ اکبر, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. وہ داتا صاحب نے حضرت مالک بن دینار کی زندگی لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر. وہ مالک بن دینار, ان کی زندگی میں توبہ کے بڑے خوبصورت خوبصورت واقعات ہیں, کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے, لیکن آئیے ایک چھوٹا سا وہ ان کی زندگی کا واقعہ جنہوں نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا. حضرت خواجہ مالک بن دینار فرماتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت گنہگار تھا, عیش اور عشرت میں گانے باجے تماشوں میں ڈوبا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میں شراب کا اتنا عادی تھا. غور فرمائیں, دور تابعین کی بات ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں شراب کا اتنا عادی تھا. اس کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ابن حجر مکی نے لکھا ہے. اللہ اکبر, پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مالک بن دینار فرماتے ہیں شراب کا اتنا عادی تھا کہ شب برات میں بھی میں شراب پینے سے نہیں چکتا تھا. حالانکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں کم از کم رمضان شریف میں شب برات میں لوگ شراب نہیں پیتے, اتنا احتیاط تو لوگ کرتے ہیں. لیکن حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں دین سے اتنا دور تھا کہ میں شب برات میں بھی شراب پیتا تھا, اور میں شب برات میں شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر کے سویا پڑا تھا. ایسے میں نے خواب دیکھا. یاد رکھنا, جب قدرت کسی کی دستگیری کرنا چاہتی ہے, جب قدرت کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے, پھر کسی خطیب کا کسی کا محتاج نہیں کرتی. قدرت اس کے لیے راہ خودی پیدا کرتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں. کوشش کرنے والوں کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جو کوشش نہیں کرتے اس کو بھی کرم سے اپنے قریب کر لیا کرتے ہیں. کیسا کریم ہے وہ مالک, کیسا کریم ہے وہ رب. اللہ اکبر, جس کی چادر رحمت اتنی وسیع ہے کہ فرماتا ہے سبقت رحمتی اللہ غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. اللہ اکبر. اور پھر امت محمدیہ کے لیے تو ایک خاص چھوٹ ہے جس کو کہتے نا اپنی زبان میں, وہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ملانا مت, صرف سمجھانے کے لیے, VIP کوٹا آپ جس کو کہتے ہیں نا, امت محمدیہ کے لیے ایسی خصوصی رعایت ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ کی قوم کی حالات دکھائے تو کہا لکھ قلم, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالات دکھائے تو کہا لکھ قلم, اس کے حالات اس کے حالات پورے حالات لکھوائے. اور جب نام باری آئی محبوب کی امت کی تو فرمایا اکتب یا قلم, قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا محمد اور ان کی قوم کے حالات لکھو. تو جیسے نام محمد سنا تو ہیبت سے قلم پھٹ گیا, لکھ نہ سکا.
پھر قدرت نے اس کو جوڑ دیا، پھر کہا لکھ کلام، مولا لکھوں کیا؟ ارشاد ہوا لکھ دے محبوب کی امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی، امت محبوب گنہگار ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روزے جزا، گئی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں شراب میں ڈوبا ہوا شب برات میں، برات کی رات سویا ہوا تھا، میری ایک بچی، بہت خوبصورت بچی جس کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال کر گئی تھی وہ پہلے کچھ دنوں پہلے، اور میں شب برات میں سویا تھا، میری آنکھ لگی، دل کی آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میدان محشر ہے، حشر کا میدان ہے، اور حشر کے میدان میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے ایک بھیانک اژدہا میرے پیچھے آتا ہے اور میں دوڑتے بھاگتے جاتا ہوں، سامنے سے ایک بالکل کمزور سے بزرگ، بہت خوبصورت، بہت سفید چمکدار کپڑوں میں وہ آتے ہیں، میں کہتا ہوں بابا مجھے بچا لو، تو انہوں نے کہا کہ مالک میں اس اژدہے سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے تجھے نہیں بچا سکتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بھاگا، بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ تھا اور وہاں پر آگ جل رہی تھی، وہ کھائی تھی، میں نے سوچا اس میں چھلانگ لگا دوں، غیب سے آواز آئی تو ان میں سے نہیں ہے واپس جا، تو ان میں سے نہیں ہے واپس جا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں واپس پلٹا تو میری فوت شدہ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، میری فوت شدہ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑا تو اشارہ کیا، وہ اژدہا بھاگ گیا، اور پھر میں نے کہا بیٹی یہ کیا ہے اور تو یہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگی ابا مسلمانوں کے بچے جہاں انتقال کرتے ہیں تو ان کو یہاں اس طرح سے جنت کے باغ میں رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے انتظار کرتے ہیں، ماں باپ آئیں گے تو بخشش کرائیں گے، ماں باپ آئیں گے تو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ پیارے ابا جی آپ دیکھتے نہیں وہ جو اژدہا تھا، اژدہا وہ آپ کے برے اعمال تھے، اعمال برے کر کر کے آپ نے اس کو کتنا مضبوط کر دیا۔ کہا پھر وہ کون بزرگ تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی اتنی کمزور، وہ آپ کو بچا نہیں سکی آپ کی بلاؤں سے۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہا وہ جہنم تھا۔ پھر بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ابا جان وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، وہ وقت نہیں آئے کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ بس خواب میں انہوں نے کہا بیٹی وہ وقت آ گیا کہ تیرا باپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ آنکھ کھلی، اس خواب کی لذت تھی، اور پھر مالک بن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سوچا کہاں جاؤں، کس کے ہاتھ پہ توبہ کروں؟ تو حضرت سیدنا خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا امام حسن بصری کی خانقاہ میں گئے اور ان کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، اور اللہ نے پھر مالک بن دینار کو جو مرتبے عطا کیے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کسی دن موقع دے تو پوری تقریر، پوری گفتگو ایک حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کی جا سکتی ہے، اس کے لیے وہ دن کبھی اللہ عطا کرے تو ہم بات کریں گے۔ یہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت کیسے تھے؟ شب برات میں بھی شراب پی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اللہ نے کیا بنایا، کیا شان عطا